بھارت پاکستان پر حملے کے لیے تیار، دہشت گردی کے بڑے واقعات مزید شہروں میں ہوں گے اور اس حوالے سے پاکستان کے لیے آنے والے دن انتہائی خطرناک اور انتہائی پریشان کن ہوں گے۔ مہنگائی کے ساتھ ساتھ دہشت گردی اور کشیدہ صورتحال اور خانہ جنگی کا خطرہ۔ ویوز آف فیصل محمد کے واجب الاحترام ویورز اور سبسکرائبر کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج ہم پاکستان کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی خبروں کو بھی آج کل ہم چلا رہے ہیں کیونکہ اس پہ تجزیہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ چین نے سعودی عرب کے ساتھ جو معاملات شروع کیے تھے، امریکہ نے جو اوپیک کے اور جو تیل کے ممالک کے حوالے سے جو اس طرح کارنر کرنے کی کوشش کی تھی رشیا کو، اور سعودی عرب پہ بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن سعودی عرب نے اس پہ انیشیٹو لیا تھا اور امریکہ کی پابندیوں کو ماننے سے انکار کیا۔ اس کے بعد یو اے اور گلف کوآپریٹو کونسل GCC جو ہے اس نے بھی سعودی عرب کا اس حوالے سے ساتھ دیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ چین کی قیادت نے MBS سے ملاقات کی اور ایک باقاعدہ معاملات جو ہیں خطے کے اندر یہ طے ہوئے تھے کہ مسلم کنٹریز یا گلف کنٹریز جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ کوآپریشن کریں گے اس معاملات میں۔ اس کے بعد ہی ایک اور فوری طور پر جو بڑی تبدیلی سعودی عرب کی طرف سے ہوئی وہ یہ کہ کل MBS کے درمیان محمد بن سلمان اور پیوٹن کے درمیان جو ہے ٹیلی فونک ٹاک ہوئی، اور اس ٹیلی فونک ٹاک کے اندر جو ہمیں پتہ لگا ہے، ابھی تک مزید تفصیل تو پتہ لگ جائے گی، لیکن جو سرسری طور پر پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ اوپیک کے حوالے سے ہی بات ہوئی ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ تیل کے حوالے سے جو امریکہ اور دوسرے ممالک جو اوپیک پر پابندی لگا رہے ہیں، خصوصی طور پر جو رشیا پہ پابندیاں لگ رہی ہیں، اس کا کوئی بھی اس کے اوپر اس کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ امریکہ کے کہنے کے اوپر اوپیک ممالک جو ہیں کسی بھی قسم کے اندر تیل میں بڑھوتی یا تیل میں کمی نہیں کریں گے، بجز ان کے کہ ان کو خود اس چیز کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ خطے کے اندر یعنی امریکہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے، اور امریکہ کے مفادات کو ایک حد تک جو ہے دیکھا جائے گا، لیکن اس طرح نہیں دیکھا جائے گا کہ خطے کے اپنے جو ممالک ہیں دوسرے ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بڑی پیش رفت ہے چین اور روس کا سعودی عرب کے ساتھ آنا۔ حالانکہ یہ کام پاکستان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن بدقسمتی کچھ ہمارے معاملات بگڑ گئے، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھی شروعات ہوئی ہے۔ اچھا، ایران کے حوالے سے آپ کو ہم نے پہلے بتایا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایران کا معاملہ اس وقت چل رہا ہے، اور گزشتہ رات جو ہے مڈ نائٹ کے اندر جو ہے ایران کے اوپر ایک اور حملہ جو ہے ہوا، یعنی گزشتہ 3 دنوں کے اندر یہ تیسرا حملہ ہوگا۔ یہ حملہ جو ہے عراق اور شام کی سرحدوں پر جو ایرانی جو تھے حزب اللہ کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ ایران سپورٹ کرتا ہے حزب اللہ کو، تو ان کی جو مدد وہاں سے جا رہی تھی ٹرکوں کے اوپر، اور بڑا اسلحہ تھا، بڑا ہیوی ویپنز اس کے اندر تھا، مشنریز وہ جاری تھی، اس کو اسرائیل نے اٹیک کیا اور ان کو تباہ کر دیا، اور یہ بات جو ہے اب کنفرم ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں ایک اور یہ ہوا ہے کہ گو کہ اس حملے کے اوپر ابھی تک انہوں نے کوئی بات نہیں کی ایران نے، لیکن جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران اس لیے خاموش ہے کیونکہ بنیادی طور پر امریکہ کی اور اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ وہ ایران کو جوہری توانائی حاصل کرنے سے روک دیں، یا جوہری ہتھیار کے حوالے سے۔ لیکن میں اپنے ذرائع سے یا آپ کو آج سے 3 ماہ قبل پہلے بتا چکا ہوں کہ ایران جو ہے تقریباً جو ہے 99.9% جو ہے وہ یہ صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ ظاہر ہے میں نے آپ کو تقریباً 3 مہینے 4 مہینے کی تھی بات پہلے، تو اب 3-4 مہینے ہو چکے ہیں اور پلوں کے نیچے سے بہت زیادہ پانی گزر چکا ہے۔ تو میری آج کی اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ ایران یہ سہولت جو ہے وہ حاصل کر چکا ہے۔ اب ایران معاف کیے گا، ایران خاموش کیوں ہے ایران خاموش کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایران ہو سکتا ہے اس کا جواب جو ہے
شام سے دے، کیونکہ یہ ہمارے کچھ جو سفارتی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے براہ راست ایران جو ہے اپنی سرحدوں سے اس کا جواب نہیں دے گا، اور اس کا جواب دینے کے لیے وہ شام میں جو وہاں پہ ایران کے حزب اللہ کے جو وہاں پر ایران کے جو مطلب وہاں پہ ذرائع ہیں ان کے ساتھ وہ ان کو جواب ضرور دے گا۔ بہرحال یہ فی الحال یہ کہنا ہے کہ ایران ڈر گیا ہے یا ایران خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری ایک بات یہ کابل میں اب کل بلاول کی بھٹو کی جو بلاول بھٹو کی جو ایک روسی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی تھی، اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ بات چیت تو ان کی ہوئی ہے، اور لیکن اس کے بعد بلاول بھٹو امریکہ جائیں گے اور پھر وہاں جا کے امریکہ کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے۔ ایز سچ وہی بات جو ہے سرگئی لاروف کی طرف سے آئی، اور انہوں نے آج یہ بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات تو میری پاکستانی وزارت خارجہ سے ہوئی ہے، وزیر خارجہ سے، لیکن مجھے قوی امید ہے کہ امریکہ جو بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے، حالانکہ سردست کوئی ایسا بڑا معاہدہ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، صرف زبانی جمع خرچ ہے، کوئی MOU بھی کوئی سائن نہیں ہوا، مطلب جنرلی ایک ٹاک تھی، لیکن اس کے باوجود سرگئی لاروف نے یہ کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس کے اندر ٹانگیں اڑائے گا۔ تو یہ بہرحال دیکھنا ہے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ لائی امریکہ نے ہے اور امریکہ کا ہی ہے، تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ سرگئی لاروف کی بالکل درست ہے۔ اچھا، دوسرا روس اور یوکرائن کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کہ عالمی خبریں مکمل ہی نہیں ہوتی ہیں، بہت زبردست طریقے سے لڑائی جاری ہے، لیکن آج صبح یعنی پاکستانی وقت کے مطابق کو فجر کے ٹائم ہمیں وہاں سے خبریں ملنا شروع ہوئی کہ رشیا نے کچھ ایسے امیجز اور کچھ ایسے فوٹوگرافس اور کچھ ایسی ویڈیوز کیپچر کی ہیں اور کچھ ایسے ثبوت کیپچر کیے ہیں، جس سے یہ پتہ لگا ہے کہ باقاعدہ امریکہ کی طرف سے نیٹو کے جو ہے نا فوجی، وہ ریٹائرڈ فوجی ہوں یا جو کچھ بھی ہوں، جو بھی ہوں، بہرحال وہ وہاں لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے ان کو کیپچر بھی کیا ہے۔ اور اس میں ایک واقعہ انہوں نے بتایا ہے، کریمنیا ایک جگہ ہے، کریمیا نہیں ہے، کریمنیا ایک جگہ ہے، لفظ ملتا جلتا ہے تو لوگ ذرا اس کا تضاد کا شکار نہ ہو۔ تو کریمنیا کے پاس ایک جگہ جو ہے، ان جو نیٹو کی جو افواج ہیں انہوں نے ان کو رشین ٹروپس کو کسی جگہ گھیرا، اور ان کو کہا کہ جناب ہم یوکرینز نہیں ہیں، لیکن ہم وہ نیٹو کی طرف سے آئے، لیکن ہم اس وقت جو ہے نا آپ کو یہاں سے محفوظ راستہ دے سکتے ہیں، آپ نکل جائیں۔ جیسے ہی انہوں نے تھوڑا سا اپنا جو کہتے ہیں نا انٹینسو جو فائرنگ تھی اس میں ان کو جو جیسے ہی لو کیا، تو ان لوگوں نے آ کے جو وہاں پہ روسی فوجی تھے ان کو سب کو ہلاک کر دیا۔ اور اس کی باقاعدہ ایک ویڈیو فوٹیج بھی انہوں نے جاری کر دی ہے، میرے پاس بھی آ گئی ہے، اور جب ہم نے اس کی صحت کے بارے میں پتہ کیا تو پتہ لگا بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس بات سے پھر اب یہ جو ایک دعویٰ تھا رشیا کا کہ نیٹو جو ہے بوٹس آن گراؤنڈ ہے، وہ بالکل اب تو کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ یہ اس جنگ کے اندر جو ہے امریکہ اور نیٹو براہ راست رشیا کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو امریکہ نے آج دوبارہ کہا ہے، بائیڈن نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم یوکرائن کو F-16 نہیں دیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی بائیڈن انکار کرتے تھے پہلے وہ نو کرتے ہیں اور بعد میں یس کرتے ہیں۔ وہ بیلسٹک میزائل کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا تھا، وہ آپ کا پیٹریوٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا تھا، ابراہم ٹینک کے حوالے سے بھی، وہ سب کو پہلے نو کرتے ہیں، بعد میں یس کر دیتے ہیں۔ تو امریکہ جو ہے نا، امریکہ کی کسی بھی بات کا کوئی یقین نہیں کر سکتا، وہ بے انتہا وہ غلط بیانی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ جنگ اس وقت چل رہی ہے، اور اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت ڈوہانسک اور خارکیو کے اندر جو ہے اور بہت زبردست جنگ چل رہی ہے، اور خارکیو سے یہ اطلاع مل رہی ہے کہ خارکیو کا بیشتر حصہ جو ہے روس نے دوبارہ قبضہ کر لیا اور فوجیں ان کی آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور ایک بات یہ خبر یہ بھی ہے کہ جس میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیلاروس کی بارڈر کے اوپر خاموشی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر بیلاروس سے براہ راست جو ہے کیف کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی پس منظر میں ایک طرف تو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، چین اور جو ہے نا کوریا، شمالی کوریا، وہ آپس میں قریب ہو رہے ہیں، اور یہ بات ابھی پتہ لگی ہے امریکن ذرائع سے، ذرائع ابلاغ تو شاید اس پہ کچھ نہیں بتا رہے، لیکن جو سفارتی ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ چین اور کوریا جو ہے علاقے کے اندر جس طریقے سے امریکہ جو مشقیں کر رہا ہے اور جس طرح جاپان کو وہ پرووک کر رہا ہے، اور نارتھ جو سیول ہے، ساؤتھ کوریا جو ہے، اس کے ساتھ جس طریقے سے وہ سارے اسٹریٹجیکل ایشوز کر رہا ہے اور جو جنگی مشقیں ہو رہی ہیں، تو اس کے اوپر شمالی کوریا نے اور چین نے جو ہے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگر کوئی یہاں پر اگر گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ پھر مل کے امریکہ کا مقابلہ کریں گے۔ تو اگر چین اور شمالی کوریا اگر مل جاتے ہیں اس خطے کے اندر تو یہاں سے پھر سمجھے کہ امریکہ کا تو جنازہ نکل جائے گا، کیونکہ شمالی کوریا کے پاس بھی بے انتہا خطرناک جو ہے میزائل موجود ہیں، اور شمالی کوریا کی جتنے وہاں امریکن اڈے ہیں اس خطے کے اندر وہ سارے کے سارے چین کو تو خیر ہوں گے لیکن شمالی کوریا کی بھی عزت کے اندر ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب دو ملکوں کی طرف سے تمام اڈوں پر یکمشت اگر میزائلوں کی بارش ہوگی تو پھر وہاں امریکہ کا
قبرستان ہی بن سکتا ہے. تو یہ انتہائی بہرحال مطلب کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے، جنرل میں ایک بات کر رہا ہوں، لیکن یہ صورتحال جو ہے خطے کی چل رہی ہے. اچھا، اسی پس منظر کے اندر جو امریکہ کا حال یہ ہے کہ امریکہ قرضوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے، اور امریکن جو اسپیکر ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ اپنے تھوڑے سے اخراجات کو کم کرے. اگر امریکہ نے اپنے اخراجات کم نہ کیے تو ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی بھی وقت جو ہے امریکہ دیوالیہ ہو سکتا ہے. یہ ایک بڑی خبر ہے. اب دیکھیں دیوالیہ بھی ہے، ہونے جا رہا، اور ساری دنیا میں تباہیاں بھی مچانے جا رہا ہے. یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ یہ اس میں کون شیطان ہے اور کون انسان ہے. اچھا، دوسرا، ٹرمپ نے 2024 کا انتخاب لڑنے کا انہوں نے اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں ہر صورت میں انتخاب ہی لڑوں گا. اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کو بائیڈن تباہ کر رہا ہے، امریکہ کو جو امریکن اسٹیبلشمنٹ تباہ کر رہی ہے، اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو، یہ خبر اخبار میں تو نہیں، ہمیں جنرلی بتا رہا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو اتنا رکھنا چاہتے ہیں جتنا کہ ایک مطلب کانسٹیٹیوشن ہے یا رائٹ ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر یہ لوگ فساد پھیلا رہے ہیں، اور بائیڈن جو ہے امریکہ کو تباہ کرنے کی پالیسی پہ جا رہا ہے، اور میں اس وقت سخت غصے میں ہوں، اور میں اپنے غصے کو دبائے ہوئے ہوں. تو یہ کہتے ہیں ہم غصے کے اندر جو ہے وہ 2024 کا الیکشن لڑیں گے. بہرحال دیکھیے 2024 آتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اچھا، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اس وقت اسرائیل میں موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل میں انتہا پسند حکومت ہے. وہاں پہ جا کے انہوں نے ان کا کندھا تھپتھپایا، اور آپ کو پہلے بتایا تھا کہ CIA کے چیف آلریڈی وہاں پر موجود تھے، جس کے نتیجے کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایران کے اوپر حملہ ہوا، اور ابھی ایران پر مسلسل دباؤ جاری ہے، اور اس وقت وہاں پر ایک انتہا پسند حکومت ہے. تو یہ کہنا ہے کہ ابھی تک یہ معاملہ دب جائے گا، مجھے لگتا ہے کہ نہیں، اسرائیل اور ایران کا معاملہ بڑھے گا. لیکن اس میں جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اینتھونی بلنکن جو ہے فروری کے آخر میں جو ہے وہ بھارت کا دورہ کرنے والے ہیں، اور بھارت میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک انتہا پسند حکومت ہے. تو جس طرح انہوں نے وہاں پر جا کے کندھا تھپتھپایا تھا اور ایران کے اوپر اٹیک کرایا، تو ہمارے سفارتی ذرائع اور جو آزاد ذرائع ہیں جو وہ کہتے ہیں، وہ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو اینتھونی بلنکن جائیں گے، وہاں بھارت کے ساتھ پاکستان اور جو گلگت بلتستان کے حوالے سے اور کچھ علاقائی حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے وہاں پہ مطلب بہت اہم ڈسکس ہوگا. تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، اور جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں، جو میرے پاس خبریں آ رہی ہیں، تو مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید مارچ کے اندر جو ہے بھارت پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کر دے. اس کے بہت چانسز ہیں، فروری کے آخر یا مارچ کے پہلے ہفتے میں. اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن حالات جو ہیں اور واقعات جو ہیں اور کچھ جو ہے چیزیں ایسا منظر پیش کر رہی ہیں کہ مارچ کے اندر جو ہے بھارت جو ہے پاکستان کے خلاف کوئی محاذ کھولے گا. اور ہم نے تھوڑی بہت اس کی جب تحقیق کرنے کی کوشش کی نئی دہلی میں اپنے اداروں سے، تو ان کی طرف سے بھی کچھ ایسے ہی اشارے ملے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں یہ آتے ہوئے کہ کیا صورتحال بن سکتی ہے. بہرحال پاکستان کی جب بات ہوئی ہے تو لامال ایسی بات ہے کہ جو کچھ کل ہوا ہے افسوسناک واقعہ، اس پہ جتنا افسوس کیا جائے، جتنا اس کی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن مرنے والوں کی تعداد، یہ شہید ہونے والوں کی تعداد جو ہے اب تک وہ 100 سے تجاوز کر چکی ہے. اور پولیس لائن کے میں جو واقعہ ہوا ہے، اب کل میں اس پہ آپ کو بتا چکا ہوں. جو IG پولیس ہیں ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جناب سیکیورٹی لیپس ہے، لیکن اب سیکیورٹی لیپس کہہ کے اور صرف نکل جانا تو خیر اب کوئی بات نہیں ہوئی، یا تو کوئی ذمہ داری قبول کرے. لیکن جو میں نے آزاد ذرائع سے بات چیت کی ہے، جن کا نہ تعلق PTI سے، نہ جن کا تعلق فضل الرحمان سے، نہ GC سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تمام جو ہے نا قصوروار جو ہے. پھر بات اگر حق بات کا تو پھر لوگ کہتے ہیں عمران خان کی برائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر PTI کی حکومت شامل ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مراد صحیح چیختے تو رہے کہ لوگ آ رہے ہیں لیکن ان کی حکومت نے کیا کچھ نہیں. یہ حقیقت کی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے آخری جو 8 مہینے آئے ہیں، اس میں عمران خان نے اپنی پوری جو کوشش کی ہے نا، وہ صرف اور صرف جیسے کل کے میں نے کہا تھا کہ عمران خان حکومت کی جو پرائرٹی ہے کہ عمران خان کو ہٹا دو، اور عمران خان کی پرائرٹی کے انتخابات کرا دو. عمران خان صاحب نے سارا فوکس جو ہے نا اپنا صرف اور صرف انتخابات کے اوپر رکھا. جو حکومتیں ان کی چل رہی تھیں آلریڈی، ان پر انہوں نے توجہ نہیں دی. پنجاب کی حکومت میں چونکہ وہ بیٹھے تھے، پنجاب بڑا صوبہ تھا، انہوں نے پنجاب پر حکومت پہ توجہ دی. یہ پنجاب کے خود PTI کے لوگ کہتے ہیں جو غیر جانبدار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وقت آنے پر ہم بتائیں گے. وہ خود کہتے ہیں، میری ان سے خود بات ہوتی رہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم خود وقت آنے پر بتائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ توجہ نہیں دی گئی، اور ان کی توجہ ٹوٹل وہ تھی، اور انہوں نے ساری جو مرکوز کی تھی کہ فل پریشر ڈالو اور انتخابات پہ جاؤ. تو خیبر پختونخوا بھی یہی حال تھا کہ آپ دیکھیں نا کہ خیبر پختونخوا میں مراد صحیح چیخ رہا ہے بار بار کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھے روزانہ، ہر دوسرے دن وہ عمران خان کے ساتھ یہاں زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. تو یہ ساری صورت، یا پھر بنی گارا میں ہوتے تھے. تو یہ وزیر اعلیٰ کو نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں.
تو وہاں کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے. دوسری اس کے اندر دیکھیے, کل میں نے ایک بات کہی تھی, لوگ اصل میں ہمارے یہاں حق سننے کے لیے تیار نہیں. اسے لوگوں کا ایک تو یہ پتہ کچھ نہیں ہوتا. لوگ پاکستان میں تو سارے, جیسے میں نے کہا تھا کہ سارے کے سارے بڑے جو ہیں وہ تو سارے لنکا میں 52 گز کے ہیں, 51 گز کا تو کوئی ہے ہی نہیں. جس کو اردو بھی لکھنے آ گئی وہ بھی بہت بڑا تجزیہ, پتہ کسی کو کچھ ہوتا نہیں ہے, لیکن سب لوگ باتیں کرتے ہیں. دیکھیں جناب, کے پی کے اندر جو کچھ ہوا نا, عمران خان صاحب نے جو سب سے بڑی غلطی کی تھی, میں نے 2017-2018 کے اندر کہا تھا, میں نے ان کو کہا تھا کہ ان لوگوں کو مت لے کے آؤ, میں مخالفت کرتا رہا ہوں. لیکن عمران صاحب سے اس وقت ہمارے رابطے ہوتے تھے. عمران خان سے کہا بھی تھا کہ جناب آپ یہ جو کر رہے ہیں, منظور پشتین کو لے کر آ رہے ہیں, آپ یہ غلط کر رہے ہیں. لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں نہیں, آپ کو نہیں پتہ, یہ ہمارے بچے ہیں. میں نے انہوں نے کہا تھا یہ آپ کے بچے نہیں ہیں, یہ این ڈی ایس کے بچے ہیں, یہ افغانیوں کے بچے ہیں, اور ایجنٹ کبھی کسی کا بچہ نہیں ہوتا. لیکن عمران خان بضد تھے کہ نہیں, میں ان کو جو ہے نا گڈ جسٹر دوں گا, کیونکہ اصل میں عمران خان کے گرد جو لوگ جو تھے نا اس وقت, وہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ جناب آپ زیادہ سے زیادہ افغانیوں کو لیں, زیادہ سے زیادہ ان کو یہاں سیٹل ڈاؤن کریں, زیادہ سے زیادہ ان کو یہاں پہ انٹیگریٹ کریں, تاکہ آپ کا ووٹ بینک بڑھے اور کے پی کے اندر جو ہے نا آپ کی حکومت جو ہے زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو. مطلب وہ اس قسم کی بات بتانا چاہ رہے تھے, جو کہ کارڈ زرداری صاحب نے استعمال کیا تھا نا, کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے مطلب لوگوں کو, جو سندھ کے لوگوں کو شہری کے اندر آباد کیا جائے اور پورے صوبے پہ کس طرح کنٹرول حاصل کیا جائے. تو یہ جو ہے نا عمران خان کو مشورہ دیا گیا تھا, لیکن میں نے اس وقت عمران خان کو منع کیا تھا, لیکن عمران خان بضد تھے. علی وزیر جو ہے اس کے سارے معاملات افغان ایجنسیز کے ساتھ ہوتے تھے, محسن داوڑ کے ایجنسیز کے ساتھ ہوتے تھے. میں نے ان کو ثبوت بھی دیے تھے. میں نے کہا کہ دیکھیں یہ افغان ایجنسی کے ساتھ مل رہے ہیں, آپ ان کو انتخابات نہ لڑنے دیں. لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں جناب, ہم تو ان کو میں ان کو سیدھا کر لوں گا, میں ان کے ساتھ ایک جسچر بنانا چاہتا ہوں. اور انہوں نے علی وزیر کے حوالے سے خود اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کرایا. آپ یہ خود سن لیں کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ پی ٹی ایم کو, یہ پشتون ہے, کہ ان کو ہم ان کے ساتھ مل کے ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کریں. اور ساؤتھ وزیرستان میں جو یہ کینڈیڈیٹ کھڑا کریں علی وزیر, تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے خلاف کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے. تو اس کے بعد اور بہت سارے ثبوت ہیں ہمارے پاس, تو بڑی بڑی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے منظور پشتین کو لے کر آیا, اور لانے کے بعد جو ہے پھر ان کو کنٹرول نہیں کیا گیا. وہی غلطی جو ضیاء الحق نے کی تھی کہ افغان مہاجرین کو لے کے تو آئے لیکن کیمپوں میں انہوں نے نہیں رکھا, اور یہی غلطی عمران خان صاحب نے کی کہ انہوں نے شہروں میں آنے کی اجازت دے دی, شناختی کارڈ ان کے بنائے گئے, ان کے پاسپورٹ بنائے گئے. اور اس میں صرف عمران خان کی غلطی نہیں, عمران خان کی تو غلطی یہ نا کہ انہوں نے صرف پی ٹی ایم کو یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کو جگہ دی, لیکن ان کو پیچھے سے سپورٹ جو ہے یہ جے یو آئی نے بھی کیا, فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا, اچکزئی نے بھی کیا, کیونکہ ان سب کی بدنیتی تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو اگر لے کے آئیں گے تو ہماری طاقت بڑھے گی, ہمارا ووٹ بینک بڑھے گا, اور ہم لوگ جو ہے ان کو اس بنیاد کے اوپر کیش کرائیں گے کہ ہم لوگوں نے, ہر جماعت کہتی تھی کہ ہم کہیں گے کہ جناب ہم نے افغان مہاجرین جو یہاں پر آئے تھے ان کو یہاں پر آنے کی کوشش, ان کو وہ دیا, اور ہم جو ہے مطلب آپ کے فیسیلیٹیٹر ہیں, ہم آپ کے سرپرست ہیں, ہم ان کے ووٹ کیش کرائیں گے. اور میں ان سب کو کہتا تھا کہ یہ آپ کو یہ نہیں دیں گے, یہ پاکستان مخالف ہیں, انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دینا ہے, انہوں نے پاکستان کے مخالفت میں ووٹ دینا ہے. لیکن وہ لوگ تو مانتے نہیں تھے. چلو میں تو ان سے کہتا ہوں اچکزئی وغیرہ سے یا کسی سے مجھے تو کوئی وہ گلا نہیں ہے, کیونکہ وہ اینٹی پاکستان ہے. لیکن عمران خان صاحب نے جو ہے یہ بہت بڑی بے وقوفی کی. اور پھر لوگ کہتے ہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. عمران خان سچے ہیں, عمران خان بہت اچھے لیڈر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن عمران خان کو کہ گرد جو پیراشوٹر ہے نا, وہ عمران خان سے مسلسل غلطی ہے. اگر یہ انہوں نے سب سے بڑی غلطی کرائی, دوسری غلطی انہوں نے قومی اسمبلی سے نکلوا کے کر دی, تیسری غلطی ان کو اسمبلیاں توڑوا کے کر دی, چوتھی اب غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی ہیں. پھر سب سے بڑی غلطی انہوں نے یہ کر دی عمران خان صاحب نے کہ لوگوں کو کال دے دی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی فیصل صاحب, انہوں نے بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ بارہا کہا تھا کہ آپ باجوہ کا نام لیں, پوری اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لیں, کیونکہ عمران خان نے یہاں پہ جن مصیبتوں کو, جس انگاروں کو عمران خان نے خیبر پختونخوا کے اندر جن انگاروں کو افغانستان سے امپورٹ کر لیا ہے, اگر وہ جل اٹھے, سلگ گئے, تو پھر عمران خان اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اور وہی صورتحال ہوئی ہے. میں نے ابھی اپنے ٹویٹر کے اوپر جو ایک فلم ڈالی ہے, تو میں نے ایسے نہیں ڈالی, میں نے وہاں باقاعدہ پی ٹی ایم کے لوگوں سے بات کی ہے, میں نے افغانستان کے اندر لوگوں سے, میرے پاس پیغام آیا اور انہوں نے ساری باتیں مجھے بتائی ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سیکورٹی ریزن کے پیچھے ہم بتا نہیں سکتے, لیکن بہرحال یہ غلطی عمران خان کی ہے. عمران خان کو تسلیم کرنا پڑے گا اپنی غلطی کو. اور اس وقت بہتر یہ ہے, وہ بار بار میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ پاکستان کو بچانے کی بات کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو بیٹھ کر کوشش کریں, متفقہ لاہے عمل اختیار کریں, ضرب عصب کی طرح کا ایک آپریشن کریں. کیونکہ پاکستان ہے تو عمران خان کی سیاست بھی ہے, پاکستان ہے تو پھر یہ پی ڈی ایم کی بھی سیاست ہے. اگر پاکستان تباہ ہو گیا تو نہ پھر عمران خان کو کچھ ملنا ہے اور نہ ہی پی ڈی ایم کو کچھ ملنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.